ممکن ہے وہ مجھے پیار کرے۔ قسط نمبر 4۔ لودھی کو فخر بھی آ گیا۔ وہ سب فخر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سب سے زیادہ شاہ میر فخر کو دیکھ کر خوش ہوا۔ وہ ان سب کے تاثرات کا بخوبی جائزہ لے رہی تھی۔ اسے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ ایک بہت بڑی طوفان کا اسے پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ فخر اور شاہ میر دونوں فخر کے کمرے میں چلے گئے۔ رائما جو کہ سب کچھ چائے اور بسکٹ دے رہی تھی فخر کے کمرے میں آئی اور ان دونوں کو بھی بسکٹ کی پلیٹ اور چائے سرو کی۔ رائما ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کچھ باتیں کرو۔ شامیر کافی سالوں کے بعد ہمارے پاس آیا ہے۔ فخر نے رائما کا ہاتھ پکڑ کے کہا، مجھے پڑھنا ہے۔ تمہارے پیپر تو ہو گئے ہیں، اب کیا پڑھنا ہے؟ شامیر جو کہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ بیٹھنے کے لیے کوئی بھی بہانہ بنا سکتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھے اور وہ دونوں کافی باتیں کریں، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کو بلانا تک پسند نہیں کرتی۔ جب رائما چلی گئی تو فخر نے کہا، تم برا تو نہیں لگا؟ میں نے رائما کو ہمارے پاس بیٹھنے کا کہا اور اس نے منع کر دیا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ شامیر نے انتہائی مایوسی سے کہا، کوئی نہیں، جب تم دونوں کا رشتہ ہو جائے گا نا تو تم بہت زیادہ باتیں کرے گی، مایوس نہ ہو۔ دوست فخر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی پتا ہے اللہ میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، میں اس میں کس قدر سچا ہوں۔ گھر میں آ کر شامیر گھنٹوں رائما کے بارے میں سوچتا رہا اور اسے خوشی تھی کہ وہ سچ میں ویسے کی ویسی تھی جیسی وہ بچپن میں اسے وہ لڑکیاں پسند نہیں تھیں جو اسے خود کہے کہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ جرمنی میں اسے ایسے بہت سی لڑکیاں ملی تھیں، لیکن اس کا دل صرف ایک لڑکی کے لیے دھڑکتا تھا اور وہ رائما تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ کب میرا رشتہ اس کے ساتھ ہو اور کب وہ میری بیوی بنے گی۔ دراصل دن وہ اپنی امی ابو کے ساتھ گیا تھا، اس کا رشتہ ہی مانگنے گیا تھا۔ پتہ نہیں رائما کو یہ بات پتہ ہے کہ نہیں۔ شامیر دل میں سوچنے لگا، لیکن اگر اسے پتہ چل بھی جائے گا تو اس نے تھوڑی نہ کرنی ہے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا، آخر اس نے بچپن سے انتظار کیا تھا رائما کو حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا، آج آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی مہمان آئے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایسے اچھا بھلا زندگی کا معمول بنا ہوتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ رائما انتہائی غصے سے کہا، تمہیں پتہ ہے نا وہ کوئی نہیں ہے، وہ کزن ہے تمہارا، تم سے اتنا پیار کرتا ہے۔ یہ پیار کہاں کہاں سے آ گیا؟ پیار ہو یا نہ ہو، وہ آج ماموں اور ممانی تمہارا رشتہ لینے آئی تھی اور ہم نے ہاں کہہ دی۔ فخر نے اس کے سامنے اعلان کرتے ہوئے کہا، اسے لگ ہی رہا تھا کہ طوفان آنے والا ہے۔ لو اب آ گیا وہ دل۔ میں سوچ رہی تھی بھائی آپ ایک بتا دیں اس کے ساتھ شادی کرنے کی۔ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ رحمہ وہ تم سے بچپن سے پیار کرتا ہے۔ پتہ ہے جب بچوں کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا تھا کہ خون بنتا کیسے ہے، اور اس عمر میں تمہیں خون دیا ہے۔ جب اس نے خون کی بوتل تمہیں دی تو خود بھی بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ صرف وہی تھا جس نے تمہارا بلڈ گروپ میچ ہوا اور اس نے تمہاری جان بچائی۔ بھائی اس نے مجھے پتا ہے میری جان بتائے گی، اور آپ بھی بار یہی مجھے کہتے ہیں اس نے جان بچائی ہے، تو اب وہ آپ سے معاوضہ بھی تو میرے بدلے میں مانگ رہا ہے۔ رحمہ تم مانو یا نہ مانو، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم اس کے پیار کو سمجھ جاؤ گی، لیکن تب بہت دیر ہو جائے گی۔ سر آپ مجھے رائما اشفاق کا پتہ بتا دیں، میں اس کا کزن ہوں۔ عمیر نے رائما کا نام بتاتے ہوئے فی الحال اس کو یہی معلوم ہوا تھا کہ اس کا نام رائما ہے۔ اگر آپ رائما اشفاق کے کزن ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے اس سے معلومات اگلوانے کے لیے کہا۔ پیپر دینے آئی تھی، اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس رہ گئے۔ بچپن سے ہمارے امی ابو کی نہیں بنتی، اس لیے وہ ہم سے بہت زیادہ دور چلے گئے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس کی یہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں، میں اس کو پہنچا دوں کیسے تیسے کر کے۔ عمیر نے اس کو گھر کا پتہ اور فون نمبر لیا۔ عمیر کالج سے باہر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص فون پر بات کر رہا ہے اور گاڑی بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگا اور اس شخص کو بچا لیا۔ وہ شخص شامیر تھا۔
شامیر نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے شامیر کو بچانے کے چکر میں رائما کا نمبر اور گھر کا پتہ بھی گوا دیا۔ وہ واپس جانے لگا تھا، لیکن یہ سوچ کر نہ گیا کہ پہلے بڑی مشکل سے سر سے اس کا نمبر لیا اور پتہ لیا۔ وہ سو رہی تھی اور فون کی بیل بجی جا رہی تھی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے فون اٹھایا، یہ کون ہے جو صبح صبح مجھے تنگ کر رہا ہے؟ ہیلو رائما، جمائی لیتے ہوئے کہا۔ آگے سے شامیر بولا، ابھی رائما آپ کی گڈ مارننگ نہیں ہوئی، کون بات کر رہا ہے؟ رائما حیرانگی سے پوچھا، بندے کو شامیر کہتے ہیں، وہ جو جرمنی سے صرف ایک خوبصورت لڑکی جس کی نیلی آنکھیں، لمبے بال اور تیکھی ناک، جس پر ہمیشہ غصہ رہتا ہے، صرف اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ دیکھو شامیر، تمہیں پتا ہے نا مجھے اس طرح کی باتیں نہیں اچھی لگتی۔ رائما نے اسے محتاط کرواتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ریلکس مت ہو، میں ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ اور سناؤ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، پیپر دیے ہیں اور اب یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ گڈ، اچھا ہے۔ شامل خوش تھا کہ اسے یہ دو باتیں رائما نے کی۔ رائما، میں تم سے کہیں اس لیے رائما سے پوچھا، نہیں آج کل صرف گھر میں رہتی ہوں کیونکہ ریلیکس کرنا چاہتی ہوں، پیپروں کے لیے بہت محنت کی تھی اس لیے اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ رائما نے اسے صاف طور پر منع کرتے ہوئے کہا، وہ اصل میں پاکستانی کافی دیر آیا تھا تو میں نے شاپنگ کرنی تھی، اگر تم میری مدد کرو تو۔ میں نے فخر بھائی سے بھی کہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج کل آفس میں ٹائم ہی نہیں لگتا، تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ جانتا تھا کہ وہ مدد کرنے میں ہمیشہ پہل کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کب جانا ہے شاپنگ کے لیے؟ شامر نے نہایت خوش تھا کیونکہ رائما اسے شاپنگ کے لیے ہاں کی تھی۔ دراصل یہ آئیڈیا بھی اس کو فخر دیا تھا، اور رائما فخر ہر طرح سے شامیر کے حق میں تھا کیونکہ شامیر واقعی اچھا لڑکا تھا اور فخر چاہتا تھا کہ رائما کی شادی شامیر سے ہو جائے۔ اس نے مجھے ہاں تو کر دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ نہ آئے۔ رات کو 1 بجے تک وہ یہی سوچ رہا تھا۔